اگر آپ دا تصور تھوڑی دیر واسطے کربلا نال جڑے گا تو مزہ آئے گا، پیار آئے گا، درد آئے گا۔ اگر تھوڑا جہا تصور کربلا نال جڑ جائے تو وجود تے ساڈا ایتھے ہی ہوندا ہے، لیکن تصور جڑ جائے تو پھر بندے نو جو ہے وہ روحانیت زیادہ فیل ہوندی۔ عزیزان من، میرے پاک حضور دا شہزادہ شاءاللہ بھائی، میں اکثر کہندا ہوں نا، شاءاللہ سنگی انج دے ہون جویں دے مولا حسین دے سنگی ہے میرے مولا نے، ہاں، اور برا انج دے ہون جویں دا غازی عباس ہے۔ جدوں یہ جملہ بڑا پیارا لگا مینوں جدوں میں پڑھیا، ولید مدینے دے گورنر نے جدو امام پاک نو پیغام بھیجیا سی نا کہ میں کلے مل جاؤ، اپنے گھر دا کوئی بندہ نال نہ لیا گیا جائے، برا ہی دے ہوندے نے، تو امام پاک کلے ٹر پے۔ جدو بازار وچ گئے تے ویکھیا پیچھے کسے دے چلن دی آواز آوندی، قدماں دی چاپ ہوندی نا۔ امام پاک نے پوچھیا کون ہے؟ تو عرض کر دیں میں غازی، میں عباس۔ تو فرماندے ہیں عباس مینوں نہ کیا سی کہ گھر دا بندہ نال نہیں لیاونا، تے پھر تو کیوں آ رہے ہیں؟ تو عرض کر دیں مولا میں گھر دا بندہ نہیں آ رہا، میں تے نوکر بن کے آ رہا۔ تسی دسیا جے میرے نال میرا برا نہیں، میرا نوکر آیا۔ براوان مننا ہوئے تے انج منو جی میں عباس منے، سیدن مننا ہوئے تے تامی انج منو جی میں عباس علمدار منے۔ سنیا جے ذرا بھائی صاحب، جدوں قافلہ آل رسول دا یزید کڑ گیا ہے نا، تے پھر اتھے انہاں وہ چیزاں بھی پیش کی دیاں نے جڑیاں جنگی چ انہاں لبھیاں سن۔ یہ روٹین قانون ہے بھئی جڑا ملک فتح کرے وہ لیا تو یزیدیاں لگدا سی باسی فتح کر لیا، تو انہاں او حضرت عباس دا علم پیش کیتا۔ تو یزید پوچھدا ہے کہ امام حسین نال بندے کنے سن؟ انہوں نے کہا 72۔ کہا 72 بندے لے کے بڑھڑے بچے تھے، پھر اتنی فوج نال حسین کیویں لڑیا ہے؟ یہ نہیں سمجھ پیا ہوتا۔ اس ویلے اس نے وہ علم دیتا، اس جدو علم ویکھیا تے سارا علم اتو لے کے تھلے تک کٹیا ہویا ہے، وہ دے اتے تیران دے، نیزیاں دے، تلواران دے نشان نے، زخمی علم، لیکن جتھو مٹھی آئی نا قبضے والی جگہ وہ بالکل نویں سی۔ وہ یزید ویکھیا تو انہوں میں پتہ لگ گیا بھی علمدار نے آخری ویڑے تائیں علم نہیں چھڑیا، جس تو دوجہ زخمی ہویا ہے لیکن قبضے والی تھا ٹھیک ہے۔ وہ پوچھتا ہے علمدار کون سی؟ کیونکہ اس زمانے میں فوج دے علمدار دی بڑی اہمیت ہوئی ہے۔ علمدار کون سی؟ حسین دا۔ انہوں نے کہا عباس، حسین دا بھرا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، ہن پتہ لگا ہے حسین 72 لے کے ایڈی وڈی فوج نہ لڑیا کیویں جدا بھرا جدا ہوئے وہ ساری دنیا نہ لڑ سکتا۔ عباس ایڈی شان دے مالک۔ کربلا وچ بھی جدو حسین فرمایا میں چھڑ کے ٹر جاؤ کلیاں رہن دیو، سب تو پہلے حضرت عباس ہی کھڑے ہوئے نے جد کی سونیا تیرے تو پہلے مرانے، تیرے تو پہلا شہادت آوے گی، چھڑ کے جان والے جو اسی نہیں۔ ایک ساتھی بھی امام دا، امام نو مشکل ویلے چھڑ کے نہیں گیا۔ سجن ہون تے انج دے ہون، لگ دے ہون تے انج دے ہون، بھرا ہون تے انج دے ہون۔ اللہ نے مولا حسین نو ہر شے کمال دی دیتی ہے۔ نانا کمال دا دیتا ہے، نانی کمال دی دیتی ہے، باپ کمال دا عطا کیتا ہے، ماں بے مثل سے بے مثال۔ ان کہہ لینے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ۔ میرا رب فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔
کرے دا ترجمہ ہے ادا مطلب ہے افضل کل جہان میں گھرانا سنی اللہ دا قرآن اللہ فرمانے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ادا ترجمہ اپنی کلام وچ کراں گا کہ فاطمہ بلال سونیا تیری بھی مثال سونیا پچھلے سال میں کلام لکھیا سی اس سال اور لکھیا ہے بعد میں جو بھی پڑھ دیاں گا اگر ٹائم وچ آ گیا بعد میں پھر سارے خطبہ اس نو پڑھ دیں اور میرا دل راضی ہوندہ ہے کہ میرے ربا فقیر دا جملہ قبولیت تک پہنچے ہے کیڑا فاطمہ دلال سونیا تیری بھی مثال سونیا